فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ پس تم لوگ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا برائے بزرگی پاکی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و صلوات ہے، جو ہمارا آپ کا تمام مخلوقات کا پوری کائنات کا ذرے ذرے کا مالک و مختار کل ہے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت ہی کم ہے۔ والأول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی اخیر ہے، وہی ظاہر والباطن۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثال کسی چیز سے نہیں کی جا سکتی ہے، کسی سے اس کی مماثلت نہیں کی جا سکتی۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں اور وہ سننے والا، بہت زیادہ سننے والا اور بہت ہی زیادہ دیکھنے والا ہے۔ ہم اور آپ کی سماعت اور بصارت بہت ہی محدود ہے، ہماری سماعت بھی کمزور، ہماری بصارت بھی کمزور ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا مقابلہ اس کائنات کے اندر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس کا واحد مقصد عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اور عبادت کا اصل حقدار وہی ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ہماری تمام تر ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، بس اسی کے لیے عبادت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب، اپنے رب کے لیے اپنے رب کی حمد و ثنا کیجیے، اس کی تعریف و توصیف بیان کیجیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اللہ کا بہت ہی زیادہ حمد بیان کیجیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، بہت زیادہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین آ جائے، مطلب موت آ جائے۔ عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 میں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی چیز سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے سے اگر کسی چیز میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ حمد و ثنا ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے چاپلوس لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کسی کی تعریف کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اگر وہ کسی کی تعریف پہ اتر آئے تو زمین و آسمان کے خلاف کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تعریف اللہ کی ہونی چاہیے، تعریف کے قابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اگر آج آپ نہیں ہوتے تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اگر آپ نہیں ہوتے تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، مطلب اس نے آپ کو بچایا، ہاتھ پکڑ کے اس گاڑی کے سامنے سے آپ کو کھینچ لیا، واپس لے لیا، اس لیے آپ نے کہا یہ شرک ہے، ایسا کہنا شرک ہے۔ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں وہاں کیا کہنا
کہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، اللہ نے ہمیں بچایا. کسی انسان کی مثال کیا ہے کہ کوئی کسی کو بچا دے. اگر آپ شرک اور اہل شرک کے نقاط کو پڑھیں گے، اس کے اساس کو اگر آپ پڑھیں گے، تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو شرک کہلاتے ہیں. جیسا کہ ابھی میں نے یہ مثال دیا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ ماشاء اللہ وشے، اللہ کے رسول جو آپ چاہیں تو اللہ چاہے. اس میں کہیں شرک دکھائی دے رہا ہے؟ جو آپ چاہیں تو اللہ چاہے. اللہ کے نبی نے کہا ایسی بات مت کہو، ماشاء اللہ تم ماشے، کہہ دو کہ اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، پھر کا لفظ لگاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی چاہت ہی اصل ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے. اس لیے کسی سے ایسے نہیں بولنا چاہیے کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے. نہیں نہیں نہیں، آپ ایک لفظ میں اللہ کو بندے سے اور بندے کو اللہ سے نہیں ملا سکتے. اللہ کا مقام بہت ہی بڑا ہے، بہت عظیم ہے. تو آپ دیکھیں کہ شرک، ایسے ایسے اعمال، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں شرک ہو جاتی ہیں جہاں پر ہمارا ذہن و دماغ نہیں جاتا ہے، ہم تصور نہیں کرتے. بلی نے راستہ کاٹ دیا اور وہ ہم بریک لے لیتے ہیں، نہیں نہیں پہلے دوسری گاڑی کو جانے دیجیے تب ہماری گاڑی جائے گی. بلی نے راستہ کاٹا. اس طرح کا تشوق اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا، اس طرح کے خیالات لانا کہ بلی کے راستہ کاٹ دینے سے کسی حادثات کے ہم شکار ہو جائیں گے، یہ شرک ہو جاتا ہے. تو شرک بہت سارے اعمال ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، بلا شبہ وہ تسبیح کے لائق ہے. اگر آپ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیں گے، اللہ مختلف مقامات پر 28ویں پارے میں پڑھیں سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. ہم اور دنیا میں ذرہ ذرہ، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا، پیڑ پودے درخت جانور چرندے پرندے درندے ساری چیزیں. لیکن اس انسان کو اللہ نے عقل دیا، اس لیے یہ حمد و ثنا جلدی بیان کرتا نہیں ہے. اس کو مطلب چاہیے. ٹھیک ہے ہم تسبیح پڑھیں گے، اس کے لیے اس کو فائدہ، درخت کبھی فائدہ نہیں پوچھتے، پہاڑ کبھی فائدہ نہیں پوچھتے، آسمان کا بھی فائدہ نہیں پوچھتا، سورج کا بھی فائدہ نہیں پوچھتا، اور دنیا کی کوئی بھی جو شے جس کو اللہ نے پیدا کیا، جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ کبھی فائدہ نہیں پوچھتی. لیکن یہ انسان کان الانسان معصوما. بہرحال اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے. اور عبادت کے لائق وہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اور عبادت کا وہی طریقہ مشروع ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا. وہی طریقہ رائج ہوگا، وہی طریقہ اوتھینٹک ہے، صحیح ہے، وہی درست ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا یا کر کے دکھایا. اور اس امر میں بھی حکم الہی مخفی ہے. دلیل آپ پڑھیں قرآن مجید کیا ہے، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 کے اندر 21. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جو اللہ سے اور آخرت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، آخرت میں اللہ کی رضا چاہتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت ہی زیادہ ذکر کرنے والے، کثرت سے ذکر کرنے والے. اللہ ذکر کرنے والے بندے کو بے حد پسند کرتا ہے. والذاکرین اللہ کثیرا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، بے حد پسند کرتا ہے. ایک مسلمان اللہ کی تعریف کرتا ہے،
کسی انسان کی تعریف میں وہ غلو نہیں کرتا ہے، غلو نہیں کرتا ہے۔ آج تو ہم اس طرح کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ کسی انسان کو فرشتہ نما بنا دیتے ہیں، فرشتہ بنا دیتے ہیں۔ تو اتنی واضح ہدایت کے باوجود یہ جو آیتیں نازل ہوئی کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اللہ کے رسول ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اتنی واضح ہدایت کے باوجود ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ کسی وقت کو، کسی ٹائم ٹیبل کو، دن اور رات کو، صبح و شام کو، ہفتے اور مہینے کو، سال کو اپنی مرضی سے اپنی عبادت کے لیے مختص کر لے، خاص کر لے، کسی خاص وقت کو بنا لے عبادت کے لیے، کسی خاص دن کو عبادت کے لیے ہم مقرر کر لیں، کسی خاص مہینے کو، کسی ایام کو ہم مقرر کر لیں کہ اس دن ہم بہت زیادہ عبادت کریں گے۔ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ کیوں؟ اب حدیث اٹھائیے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، باب نمبر 24، حدیث نمبر 1444 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کیا فرمایا اس کے اندر؟ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام بین الایام۔ تم جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص مت کرو، اور اسی طریقے سے جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص مت کرو۔ حدیث کے اندر اس کی ممانعت ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے سے خاص کر لیں، اس دن عبادت کریں گے۔ اللہ کے رسول نے اگر کیا تو ہم کریں گے، اللہ کے رسول نے اگر کسی چیز کو خاص کیا تو وہ ہمارے لیے بھی خاص ہے۔